اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے، نہ کہ اونچی آواز سے صبح شام اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ اعراف آیت 205۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ پاکیزگی بیان کرو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے۔ سورہ طٰہٰ آیت 130۔ اور فرمایا صبح و شام اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ سورہ غافر آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا نور ایسے گھروں میں ملے گا جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا ذکر کیا جائے۔ وہ اس میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ انہیں کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ سورہ نور آیت 36 سے 37۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، وہ صبح و شام داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے۔ فائدہ: ان تمام آیات میں صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنے کا بیان، جس سے اس بات کی ترغیب معلوم ہوتی ہے کہ صبح اور شام خاص اللہ کا ذکر کرنا بڑا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سبحان اللہ والحمد للہ 100 بار پڑھے، قیامت والے دن اس سے افضل کوئی شخص نہیں آئے گا مگر وہ شخص جس نے اس کے جیسے یا اس سے زیادہ یہ کلمات پڑھے۔ مسلم شریف۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے پچھلی رات بچھو کے کاٹنے سے کس قدر تکلیف پہنچی۔ تکلیف کی سختی کو تعجب کے طور پر بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم شام کے وقت یہ پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو بچھو تجھے نقصان نہ پہنچاتا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: کلمات سے مراد اللہ کا کلام، اس کے فیصلے اور قدرت ہے۔ تامات سے مراد ہر نقص اور عیب سے پاک۔ مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کے بے عیب کلام، فیصلے اور قدرت کے ذریعے سے ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ خطرناک جانوروں اور انسانوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔